پہلا دفاع کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی، دوسری طویل بیان کی۔ انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری